اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا، مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے تھے اور اس میں جو قتل و غارت گری وغیرہ تھی اس کو روک دیتے تھے۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ محرم جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ صحیح۔ پھر محرم کے اندر خاص طور پر جو 10 محرم کا دن ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس، ہم چونکہ اس کو یوم عاشورہ واقعہ کربلا کے حوالے سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن واقعہ کربلا کے ہونے سے بہت پہلے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل بھی اس دن کی کچھ سگنیفیکنس ہے۔ صحیح۔ ہمیں بعض روایات میں جو اسرائیلی روایات ہیں، لیکن چونکہ اسرائیلی روایات کا اصول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حدث عن بنی اسرائیل فلا حرج، اور تم بنی اسرائیل سے جو روایات آتی ہیں ان کو بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، اصول کے مطابق کہ وہ شریعت کے بتائے ہوئے یا کتاب و سنت کی معلومات سے متصادم نہیں، تو یہ متصادم نہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو 10 محرم کی اہمیت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، صحیح، کہ جب قوم نوح پر عذاب آیا اور اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی اور وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر اس فلڈ سے یا اس سیلاب سے گزر گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جب رکی تو وہ 10 محرم کا دن، یعنی اس عذاب کے ٹلنے کا جو دن تھا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو یہ ایک یوم نجات تھا قوم نوح علیہ السلام کے مومنین کے لیے کہ کفار کو اللہ نے ہلاک کیا اور اہل ایمان باقی بچے۔ تو یہ سگنیفیکنس وہاں سے شروع ہوتی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کو فرعون سے غلامی سے نجات ملتی ہے، اور غلامی بھی ایسی ہے کہ جسے ہم جانتے ہیں بڑی سخت قسم کی غلامی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر نعمت کی کہ تمہیں ہم نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، یسومونکم سوء العذاب، کوئی آسان بات نہیں تھی، وہ تمہیں بڑا سخت تکلیف دہ عذاب دیتے تھے، تمہیں ایسی غلامی میں رکھا ہوا تھا جو بہت تکلیف دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور بنی اسرائیل کو فرعون سے جب نجات عطا فرمائی تو وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور بالخصوص رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے قبل 10 محرم کے روزے کی فرضیت تھی۔ صحیح۔ اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اب جو رکھنا چاہے وہ رکھے اور جو نہیں رکھنا چاہتا یعنی اس کی نفلی حیثیت ہو۔ صحیح۔ تو آپ نے پوچھا یہود سے کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، ہمیں آزادی ملی تھی، اس لیے ہم اس کی سیلیبریشن کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں کہ ہم تو ان کی اصل تعلیمات کے اوپر ہیں، تو اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء میں اہل کتاب کی جو شرعی معاملات ہیں ان سے موافقت یا ان کی سملر عمل کرنے کو پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا وہ حکم آ گیا اینڈ میں کہ اب کسی بھی غیر مسلم کی جو شرعی معاملات ہیں یا شرعی چیزیں جو وہ دین سمجھ کے کرتے ہیں اس میں ان کی موافقت نہیں کی جائے گی، مشابہت نہیں اختیار کی جائے گی، مخالفت کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے بعد فرمایا تھا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو لأصومن التاسع، تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت ہوگی، آپ تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہوگی، تو اگلا سال نہیں آیا کہ آپ واضح طور پر یہ بیان کرتے کہ 9 کا ہی رکھنا ہے یا 10 کا رکھنا ہے۔ تو جو آج کل آپ معلوم اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ 9 کا روزہ یا 10 کا روزہ، بہرحال وہ ہمارا بھی موضوع نہیں، لیکن یعنی 10 محرم کی ایک بڑی سگنیفیکنٹ ویلیو ہے شریعت میں جو پہلے سے مختلف قسم کے حالات، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایک دن کا روزہ ہے یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ بڑا اہم روزہ ہے جو 9 کا ہے یا 11 کا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک 9 10 کا یا 10 11 کا ہے، تو وہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ روزہ بڑا اہم ہے۔ تو اس لیے اہم ہے کہ اس دن کی ایک سگنیفیکنس ہے اللہ کے یہاں۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ کوئی بھی دن جو ہے وہ اہم نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اہم نہ بنا دیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس وضاحت نہ آ گئی ہو۔ تو یہ جو عاشورہ کا دن ہے اس کے ساتھ جو منسلک ایونٹ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی جو نجات ہے فرعون سے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس سے بھی ایک طرح سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ظلم اور بربریت کی داستان تھی جس سے پھر ان کو نجات ملی۔ جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ فرعون تو ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا، اور جو کچھ اس نے ظلم کیا ان لوگوں کے اوپر وہ بہت شدید تھے، اور آئی تھنک اس میں ایک مومنین کے لیے خوشخبری بھی ہے، جس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔
یعنی ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی آ جاتی ہے، اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ ضرور مومنین کو کامیابی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ بھی نصیب ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو انبیاء کی سٹوریز ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیابیاں دیتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، انشاءاللہ وہ تو ہے ہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں ایک بہت بڑا درس جو ہمیں اس سے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس امید سے رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اگر اپنا کام کروں گا تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ میرے کام میں برکت ڈالے گا اور اس میں مجھے خیر و عافیت سے باہر بھی نکال دے گا۔